حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے، زیادہ وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھا رہی ہوتی ہیں۔ طریقہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، لاڈلوں کو زندگی کا تھپڑ ذرا زور سے لگتا ہے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ میرے اللہ نے مجھے اتنی محبتیں دی ہیں کہ دو چار نفرتوں سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زوال آتا ہے ہر شے پر مگر غم کو مسلسل عروج حاصل ہے۔ کوشش کریں کہ نسلی لوگوں سے تعلق رکھیں، یہ ناراض ہو کر بھی عزت اور کردار پر بات نہیں کرتے۔ انسان محبت میں گناہ تو اپنی مرضی سے کرتا ہے، لیکن جب بات پاک رشتہ نکاح کرنے کی آتی ہے، یہ کہہ کر مکر جاتا ہے گھر والے نہیں مان رہے۔ بڑی عمر کی عورت سے شادی کرنے میں شرم محسوس نہ کرو کیونکہ یہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ امتحان لیتا ہے تاکہ صابر رہو، آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اس کے شکر گزار رہو، رلاتا ہے تاکہ صاف دل رہو، چپ بھی کرواتا ہے تاکہ اس پر یقین رکھو۔ مرد جتنا بھی انا پرست کیوں نہ ہو لیکن عورت کی ایک چیز اسے جھکنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے عورت کی خاموش اور نظر اندازی۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات کو سمجھے گا۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اچھا لگتا ہے، جو اس کی نیت کو سمجھے وہ برا لگتا ہے۔ جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بوجھ آ پڑے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی اچھا برتاؤ کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ یہ بیٹیاں سب کے مقدر میں کہاں ہوتی ہیں؟ جو گھر اللہ کو پسند ہو بس وہاں ہوتی ہیں۔ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کر لیا کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا تو نہیں چھوڑ دیا۔ اگر گندے کپڑوں میں شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھنے میں بھی شرم آنی چاہیے۔ انسان، یا رب مجھ کو جو چاہے وہ نہیں ملتا، رب جو مل رہا ہے تیرے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے مگر میں خبر رکھتا ہوں۔ ایک حد کے بعد انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، روٹھنا، منانا، شکایت کرنا، گلے شکوے، اور پھر دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کوئی بات کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو بھی ٹھیک۔ میرے رب کا ہر فیصلہ اچھا ہے، وہ جس حال میں بھی رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں تکیے کے بغیر سونے سے آپ کی کمر مضبوط ہوتی ہے اور کمر درد سے آرام محسوس ہوتا ہے؟ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت کچھ سننا اور سہنا پڑتا ہے جب قسمت اور حالات دونوں خراب ہوں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ سے کبھی نا امید مت ہونا، کل کا دن آج سے بہتر ہوگا۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد، بغض، منافقت اور احسان فراموش کا نہیں۔ سب سے اچھی چیز جو میں نے کی وہ لوگوں کو بتانا بند کر دیا کہ میری زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔
زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ جب کوئی اور دل کو بھا جائے تو پچھلی محبتوں پر لوگ مٹی ڈال دیا کرتے ہیں۔ تم سے بات کرنے کا تو بڑا دل کرتا ہے میرا، پھر سوچتا ہوں اپنی خوشی کے لیے تمہیں پریشان کرنا غلط بات ہے۔ کوئی بھی اتنا مصروف نہیں ہوتا، ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے۔ اچھا وقت آنے دو، یہ ہول سیل میں لگے سارے منافق ہم خریدیں گے۔ عمروں نے کی ہے کیلنڈروں سے چھیڑ خانی، وہ کھیلنے والا اتوار اب فکروں میں گزر جاتا ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، باتیں یاد رہتی ہیں۔ نفرت نہیں ہے کسی سے، بس اب کوئی اچھا نہیں لگتا۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا پیسے والوں کی چمچہ گیری کرتی ہے، ورنہ رشتہ دار بھکاریوں کے بھی ہوتے ہیں۔ کاش انسان بھی نوٹوں کی طرح ہوتا، روشنی کی طرف کر کے پتہ لگا لیتے اصلی ہے یا نکلی۔ جب آپ کسی کو عزت دیں تو اس کے ساتھ پھکی دیں تاکہ اسے عزت ہضم بھی ہو جائے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹیں دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بیٹیوں کی کہانی بھی عجیب ہے، جہاں پیدا ہوتی ہیں وہاں مہمان ہوتی ہیں، اور جہاں رخصت ہوتی ہیں وہاں ملکیت سمجھی جاتی ہیں، مگر مقدر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ایسا انتخاب کرو جو آپ سے سچی محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھونے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھے اور آپ سے کبھی بھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہو۔ بے نسل آدمی کی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر زیادہ عزت دیں گے وہ آپ کو اس قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ انسان کو اپنے بے بس ہونے کا اندازہ تب ہوتا ہے جب وہ کسی کو دیکھنے، سننے اور بات کرنے کے لیے ترس جاتا ہے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ تمہارا نیند سے اٹھ کر تہجد پڑھنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ تمہیں جلد کوئی بڑی کامیابی دینے والا ہے۔ جو لوگ جتنی زیادہ شدت سے پیار یا فکر کرتے ہیں، اتنی ہی شدت سے نفرت یا نظر انداز کر سکتے ہیں۔ جو عورت ہر وقت بالوں کا جوڑا بنا کر رکھتی ہے، ایسی عورت مرد کی کمزوری کو فوراً جان لیتی ہے اور مردوں کی عقل کو بھی مات کر دیتی ہے۔ جس عورت کے پاؤں کالے اور چہرہ سفید ہو، ایسی عورت بالکل بھی بھروسے کے قابل نہیں ہوتی، اور یہ جھوٹ کو بھی سچ بنا کر بیان کرتی ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں۔ اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم تو برے ہیں جناب، آپ کے رابطے ہیں فرشتوں سے۔